سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و لعظیم سلطانک ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 3 کا لیسن 3 جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اس کے کویسچن نمبر 12 میں ہونے والی جو مسٹیک ہے اس کو بھی کلیئر کر لیا تھا الحمدللہ، اور آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس کا اگلا درس یعنی کہ لیسن 4 اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ لوگ ایز یوزول اپنی کاپی پینسل اور بک پکڑ لیجئے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ یوسف کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہم اس کے بارے میں پہلے کر چکے ہوئے ہیں، تو لیکن آپ کی ریویژن کے لیے میں اس کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں۔ السلام جو ہے وہ ہمارا بن رہا ہے مبتدا، علیکم یہ جار و مجرور ہے تو متعلق محذوف خبر ہو جائے گا۔ واو جو ہے وہ عاطفہ ہے، اور رحمت اللہ ہمارا عطف 1 ہے اور معطوف 1 ہے، اور وبرکاتہ معطوف 2 ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم کہہ رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ کم کی بجائے یہاں پہ آپ اس کو ایسے کر لیں گے جوائن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر دمہ لگا لیں گے۔ اچھا، تو اس کا بھی سیم ہے، یہاں پہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ جیسے ہم اردو میں خوش آمدید کہتے ہیں نا، تو عربی میں یہ خوش آمدید کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو یہ تمام ہی الفاظ جو ہیں وہ منصوب نظر آ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ابھی تک آپ کو اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور میں ابھی بھی نہیں بتاؤں گی، تھوڑا سا بریفلی بتا دیتی ہوں، لیکن ڈیٹیل انشاءاللہ کیونکہ یہ آگے آنا ہے رول، تو پھر میں وہاں پر آپ کو اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ یہ تینوں منصوب اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ مفعول بہ بن رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 3 مفعول بہ موجود ہیں تو ان کے فعل جو ہیں وہ محذوف ہیں، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل جو ہیں وہ محذوف ہیں اور مفعول بہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بس اب اتنا بس آپ یاد رکھیں کہ یہ تینوں کیا ہیں، مفعول بہ ہیں۔ اوکے، بکا آپ کے لیے مطلب آپ کو خوش آمدید، آپ کو خالی، ٹھیک ہے، خالی جو ہے یا خالی، تو اس کو آپ دیکھیں، یا حرف ندا اور خالی، اے میرے ماموں یا اے میرے خالو، ٹھیک ہے،
خالو جو ہے نا یہ جو ننہال کی طرف سے میل رشتے ہوتے ہیں نا ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خالو یہاں پہ آپ مجھے بتائیں گے کہ خالی میں اس کا کیا اعراب ہے خالو کا. ٹھیک ہے. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ میرے خالو. ٹھیک ہے. یا میرے ماموں. ماموں کر لیں آسان رہے گا. تو ماموں کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات میں پہلے کئی بار بتا چکی ہوں کہ جب ہمارا منادہ مضاف بن کے آتا ہے تو وہ فتح لیتا ہے، تو اس کا اعراب مفتوح ہوگا. ٹھیک ہے. یہ مفتوح ہوگا. لیکن اعراب کیسے بتائیں گے؟ اعراب بتانے کا طریقہ کیا ہوگا اور کس قسم کا اعراب ہوگا اس کا؟ اس کا اعراب مقدرہ ہوگا. کیوں مقدرہ ہوگا یہ بھی کئی بار بتا چکی ہوں، لیکن آپ کو ریوائز کرواتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی چیزیں بہت اچھے سے پکی ہو جائیں. یا متکلم کا جو مضاف ہے وہ عذر کی وجہ سے اس کا اعراب ہمیں نہیں نظر آتا. کیوں؟ کیونکہ یا متکلم کی ضد ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے آنے والا جو اسم ہے اس کے نیچے کسرہ ہو. تو یہ کسرہ آ جانے کی وجہ سے ہم اس کا اعراب نہیں دیکھ سکتے. یہ کسرہ علامت کی ہے، اعراب کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خالو یعنی کہ ماموں کا جو اعراب ہے وہ ہے فتح مقدرہ. فتحۃ المقدرہ. ٹھیک ہے. اور یا متکلم کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فی محلی جر. اوکے. کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. تو کیف یہاں پہ ہمارا بن رہا ہے مبتدا، حالو ہماری خبر، وہوا مضاف اور کا مضاف الیہ. لعلک بخیر، میں امید کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. یہاں پہ کرتا ہوں کیونکہ جو ہے وہ ابراہیم کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں. اچھا، لعلہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لعلہ جو ہے حرف ترجی و اشفاق کہلاتا ہے، اور یہاں پر یہ کس معنی میں آیا ہے؟ اشفاق کے معنی میں آیا ہے یا ترجی کے؟ تو یہ امید کے معنی میں ہے، میں امید کرتا ہوں. تو یہ حرف ترجی بن کے آیا ہے. ٹھیک ہے. کا جو ہے اسم لعلہ ہو گیا. اور یہ جار و مجرور جو ہے متعلق محذوف خبر لعلہ. ٹھیک ہے. اوکے. آگے بڑھتے ہیں. یوسف کہہ رہے الحمدللہ، ہر تعریف اور شکر اللہ کے لیے. الحمد مبتدا اور للہ جار و مجرور متعلق محذوف خبر ہو جائے گا. اب میں اس کو شارٹ کٹ میں لکھ رہی ہوں کیونکہ بار بار جو ہے نا وہ پورا میں بولتی پورا ہوں جار و مجرور متعلق محذوف خبر، تو میں اس کو صرف متعلق بھی نہیں کیونکہ جگہ کم ہے نا. محذوف خبر ایسے راؤنڈ میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا آپ نے لکھنا ہے. اچھا، اینا ابو کا یا ابراہیم. اب جو ہے یوسف پوچھ رہا ہے کہ تمہارے ابو کہاں ہیں اے ابراہیم. اینا کہاں، تو کہاں جو ہے اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ خبر مقدم. اینا کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ اس کا ایک آسان جو آپ طریقے سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن آئے گی، تو وہ اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں کہ اینا کا جب ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو وہ ہے کہاں. تو کہاں کا جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً سے ایک جگہ کا تصور آتا ہے نا.
تو آپ کو پتہ ہے کہ جگہ کا تصور یا وقت کا تصور یہ ہمیں ظروف میں ملتا ہے، اور ظروف جو ہوتے ہیں وہ جملہ اسمیہ میں متعلق خبر ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ظرف نہیں ہے، یہ اسم استفہام ہے، تو ہم اس کو متعلق خبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم اس کو ڈائریکٹ خبر بنا دیں گے۔ تو اینا جو ہے خبر مقدم بن کے آتا ہے، اور ابو جو ہے یہاں پہ ہمارا مبتدا مؤخر اور کا مضاف الیہ ہو جائے گا، یا ندا اور ابراہیم منادا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم کہہ رہا ہے ذہب الی السوق، وہ بازار کی طرف گئے۔ ذہب بہت سمپل، ذہب فعل ماضی پلس ہوا مستتر فاعل، الی السوق جار و مجرور متعلق فعل۔ یوسف کہہ رہے وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور تمہاری امی کہاں ہیں؟ واو عاطفہ ہے اور یہ معطوف ہو رہا ہے کس جملے کے اوپر؟ أَيْنَ أَبُوكَ کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ جملہ معطوف ہو رہا ہے، اور سیم أَيْنَ خبر مقدم، امو جو ہے مبتدا مؤخر وہو مضاف اور کا مضاف الیہ۔ تو میں یہاں پہ اس کا یہ لکھ دیتی ہوں معطوف، اور یہ جو جملہ ہے یہ معطوف علیہ۔ انالیسس سیم ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم ذہبت الی خالتی زینب، وہ گئیں تمہاری خالہ زینب کی طرف، سوری تمہاری بول رہی ہوں، میری خالہ۔ ذہبت الی خالتی زینب، وہ گئیں میری خالہ زینب کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ذہبت آپ کو یہ پتہ ہے، یہ تا جو ہے یہ تائے تانیث علامت کی ہے یہ فعل ماضی، اور اس میں ہیا مستتر فاعل ہے۔ الی خالتی یہ ہو گیا ہمارا مرکب جاری، ٹھیک ہے، اور یہ مرکب جاری جو ہے متعلق فعل ذہبہ، ٹھیک ہے، اور خالتی، اب اس میں خالہ جو ہے خالہ کو بھی بول سکتے ہیں، ممانی کو بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خالہ جو ہے اب اس کا اعراب کیا ہے؟ بالکل اس سے پہلے حرف جر آ گیا تو سمپل ہے کہ یہ مجرور ہے، تو لیکن اس کا اعراب ہم بتائیں گے کیسے؟ کسرۃ المقدرہ اور یا متکلم مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اس کا اعراب ہوگا کسرۃ المقدرہ۔ اچھا اب زینب جو ہے وہ کیا پوزیشن لے گا؟ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر زینب نہ بھی ہوتا تو بات پوری تھی، وہ گئی میری خالہ کی طرف، تو اب نام آ گیا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ خالہ کا بدل ہے، ٹھیک ہے، خالہ کا بدل ہے، لیکن یہ بدل الکل ہے کہ پورا کا پورا بدل ہے، ٹھیک ہے، بدل الکل مکمل کمپلیٹ بدل ہے۔ اچھا زینبہ جو ہے اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، تو اس کی وجہ کوئی بتا سکتا ہے؟ یقیناً آپ کو پتہ ہوگی تو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فتح کیوں ہے بھلا؟ یہاں پہ ہم نے دیکھا خالتی، خالتی جو ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ وہ کسرۃ المقدرہ رہ رہی ہے نا، مجرور ہے نا، تو زینب کو بھی مجرور ہونا چاہیے کیونکہ بدل الکل ہے، لیکن یہاں پہ یہ مجرور نہیں ہے، یہ تو فتح لے رہی ہے، تو یہ ہم کیا کہیں گے؟ مجرور بالفتحہ، مجرور بالفتحہ لأنہ
غیر منصرف. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ مجھے اس کے اسباب بتائیں کہ غیر منصرف تو ہے، چلیے سمجھ میں آ گئی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک اس کا سبب ہے علم پلس تانیث. ٹھیک ہے، تانیث ہے جس کی وجہ سے یہ جری حالت میں کسرہ نہیں لیں گے. اوکے، یوسف کہہ رہے ہیں وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ اب پاپا بھی اس کے گھر میں بھی نہیں ہے، اس کے ابو بھی گھر پہ نہیں ہے، اس کی امی بھی گھر پہ نہیں ہے. تو یوسف جو ہیں، جو اس کے ماموں ہیں ابراہیم کے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ تو یہ بھی معطوف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب ابراہیم دے رہا ہے کیا؟ ذَهَبُوا إِلَى الْجَامِعَةِ، وہ سب یونیورسٹی کی طرف گئے. ٹھیک ہے، تو ذَهَبُوا میں ذَهَبَ فعل ماضی، واو جو ہے یہ ہمارا فاعل ہو گیا، إِلَى الْجَامِعَةِ متعلق فعل. یوسف کہہ رہے وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیں بالکل ملتا لگ رہا ہے نا، اخواتو اور اخواتو سیم ہے نا. بیسیکلی یہ تھا اخواتو، ایسے تھا. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جب اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو کے آ گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ گول تا جو ہے وہ نارمل تا میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے اس کی حرکات سے سمجھنا ہے. اخواتو میں خا جو ہے وہ ہمارا سائلنٹ ہوتا ہے، مطلب ساکن ہوتا ہے، لیکن جب بہنے آتا ہے تو اس میں خا کے اوپر فتح ہوتی ہے اور واو کے آگے واو مدہ الف مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اخواتو کا، ٹھیک ہے، اسٹریچ کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ بس تھوڑا سا ان میں چینج ہے، تو لیکن آئی ہوپ کہ اب ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ تو اس کا بھی سیم وہی ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، اوپر سیم ہے، یہ بھی معطوف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم کہہ رہے ذَهَبْنَا إِلَى الْمَدْرَسَةِ، وہ گئیں مدرسہ کی طرف، یا وہ مدرسہ گئیں. تو ذَهَبْنَا میں ذَهَبَ فعل، نا جو ہے یہ ہمارا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ الی المدرسۃ متعلق فعل ہے. اوکے، یوسف کہہ رہے اما ذهبت الی المدرسۃ اليوم، کیا تم، حرف استفہام ہے، کیا ما نہیں تم گئے مدرسہ کی طرف آج؟ میں نے آپ کو یہ لفظی ترجمہ کر کے بتایا، تو رواں ترجمہ ہے کیا آج تم مدرسہ نہیں گئے؟ ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ ہمارا ہو گیا حرف استفہام، ما نافیہ ہے، نفی کا حرف نفی. ذہبت میں ذہب فعل اور تا ہمارا فاعل، الی المدرسۃ متعلق فعل، الیوم ظرف ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں مفعول فی ہی ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یوسف ابراہیم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم آج مدرسہ نہیں گئے؟ تو ابراہیم جواب دے رہا ہے، اور سبھی گھر پہ نہیں ہے، کوئی مدرسہ گیا، کوئی یونیورسٹی گیا، کوئی بازار گیا، کوئی خالہ کی طرف گیا. تو یوسف پھر حیران ہو گیا ہوگا کہ ہیں باقی سب مدرسے ہیں تو یہ کیا گھر میں کر رہے؟ تو اس نے سوال کیا کہ تم نہیں گئے؟ تو ابراہیم کہہ رہے بھلا وائی ناٹ، کیوں نہیں، ذہبت میں گیا، ورجعت اور میں لوٹا، بعد الحصۃ الاولی پہلے حصہ کے بعد، یا پہلے پیریڈ کے بعد کہہ لیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ حصہ لکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بریک سے پہلے والا حصہ ہو، پیریڈ نہ خالی ہو. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اسی طرح سے ٹرانسلیشن کریں گے کہ پہلے حصہ کے بعد.
بلا ہمارا حرف جواب ہو گیا. ذہبت میں ذہب فعل، تو فاعل، واو عاطفہ، اور یہ معطوف ہو رہا ہے ذہبت پہ. ٹھیک ہے، راجعت معطوف علی ذہبت، یہ معطوف بھی ہے، معطوف علیہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. راجعت میں راجع فعل، تو فاعل. اچھا، بعد یہ ہمارا جو ہے نا ظرف ہے، تو ظرف کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ اس کو مفعول فی ہی کہتے ہیں. الحصۃ الاولی، بعد کے بعد الحصہ جو ہے یہ ہمارا کیا بن کے آ رہا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف الیہ. اور الاولی جو ہے الحصہ کے اوپر یہ اس کی نعت بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نعت ہے کس کی؟ الحصہ کی. اوکے، آگے ہے جی یوسف. یوسف کہہ رہا ہے لماذا رجعت، تم کیوں لوٹے؟ ٹھیک ہے، تو اب ماموں نے سوال کر لیا کہ تم کیوں لوٹے. لماذا جو ہے کیوں یا کیوں کر آپ اس کا اس طرح سے کریں، کیونکہ لی حرف جر ہے اور ماذا جو ہے وہ استفہام ہے، تو یہ مرکب جاری بن کے آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا مطلب کیوں یا کیوں کر کے ہو جائے گا. تم کیوں کر لوٹے، کس وجہ سے لوٹے، مختلف آپ اس کو کر سکتے ہیں. کس لیے لوٹے. ٹھیک ہے، تو لماذا جار و مجرور متعلق محذوف، سوری یہ جملہ اس میں نہیں ہے، جار و مجرور متعلق فعل ہو جائے گا. راجع فعل ماضی اور تا جو ہے یہ ہمارا فاعل ہو گیا. اوکے، ابراہیم کہہ رہے ہیں اور راجعت لأننی مریض، میں لوٹا کیونکہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے، رجعت اس میں رجع فعل، تو جو ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا. لأننی، اچھا لی تو حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اچھا لأننی کو نا میں تھوڑا کھول کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے. لی پلس انا پلس نی، نی بیسیکلی یہاں پہ اسمہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یا متکلم ہے. اچھا، اب لی جو ہے یہ تو ہو گیا حرف جر. آگے اچھا اس کے لیے اننی کے بعد جو اگلا ہے مرید، اس کو بھی میں لکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اوکے، لی حرف جر، انا حرف توکید و نصب، پلس یا متکلم جو ہے وہ ہماری کیا بنی؟ اسم انا. ٹھیک ہے، اسم انا ہو گیا. اور مرید ہمارا کیا بنا؟ خبر انا. اسم انا جو ہے وہ منصوب، تو یا متکلم یہاں پر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فی محلی ناصب. ٹھیک ہے، فی محلی ناصب. اوکے، اب انا جو ہے وہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر، آپ کو میں نے جب انا اور انا کا فرق سکھایا تھا تو اس میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ انا جو ہے وہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر معول کے حکم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کی تعویل میں آ جاتا ہے اور مفرد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، مفرد کے حکم میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ کوئی بھی پوزیشن لے سکتا ہے.
تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. انا جو ہے اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر معول بن کر مفرد کے حکم میں ہو کر اسم مجرور ہو گیا حرف جر لی کے لیے. حرف حکم میں ہو کر حرف جر لی کے لیے اسم مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہمارا پورا لی سے لے کر یہاں تک یہ ہمارا کیا بنا؟ جار و مجرور. اور یہ جار و مجرور کیا کہلائے گا؟ متعلق فعل. راجع. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ متعلق فعل راجع. آئی ہوپ کہ آپ کو سارا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اس کے انالیسس تو میں نے وہاں پہ کر دیا. آگے ہے جی یوسف. یوسف کہہ رہا ہے لا بأس، کوئی بھی تکلیف باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ ہم نا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہم دعا دے دیتے ہیں لا بأس. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بأس مطلب تکلیف، پریشانی کسی قسم کا بھی جو ہے نا نہیں رہے گی، نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دعا ہوتی ہے کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی ڈفرینٹ طرح سے آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کچھ مطلب باقی نہیں رہے گا، اس طرح سے. تو یہ کون سا لا ہے؟ اور اس کے بعد یہ جو اسم ہے یہ صرف ایک حرکت کیوں لے رہا ہے، اس کا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اور اس کا اگلا پارٹ ہم ایک دفعہ کر لیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. اذهبت الى طبیب، کیا تم ڈاکٹر کی طرف گئے؟ حرف استفہام، ذهب فعل، تا فاعل اور یہ متعلق فعل. ابراہیم کہہ رہے نعم جی ہاں، ذہبت میں گیا. ٹھیک ہے، نعم حرف جواب، ذہب فعل اور تو فاعل. یہاں پہ ہمارا لیسن تو ہوتا ہے کمپلیٹ، لیکن میں آپ کو اس لا کے بارے میں کچھ بتاؤں گی کہ یہ لا کس قسم کا لا ہے، اور اس کے بعد یہ جو بأس آیا ہے یہ منصوب کیوں ہے، اور منصوب ہے تو یہ ایک حرکت کے ساتھ کیوں منصوب ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا رول یہاں پہ آپ کو لکھ کے دیتی ہوں انشاءاللہ. یہ لا جی لا نفی للجنس ہے. ٹھیک ہے، لا نفی للجنس، جنس یہاں پہ مطلب مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مذکر نہیں ہے، بلکہ یہ جنس جو ہے استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے. کوئی بھی قسم، اگر کسی تکلیف کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف مطلب تکلیف کی ہر قسم کی نفی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لا ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں لا ریبہ، لا ریبہ، کوئی شک نہیں. شک کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب کی نفی کر رہا ہے یہ لا نفی للجنس. ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں لا الہ، لا الہ.
الہ کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کی نفی، یعنی کہ الہ کی جو جنس ہے، جو قسمیں ہیں، اس خاص قسم کی تمام تر جو ہے نا الہ کی جو ہے جنس ہے نا، اس کی نفی کر رہا ہے یہ لا. ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے معبود. ٹھیک ہے، تو یہ جو لا ہے نا، لا نفی للجنس، یہ ایک بڑی پرزور قسم کی نفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اب اس کے آپ رولز دیکھ لیں. یہ لا اپنے سے بعد والے یا بعد میں آنے والے اسم کی مکمل نفی کرتا ہے. دوسری چیز، یہ حروف مشبہ بالفعل کی طرح عمل کرتا ہے. یعنی مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بناتا ہے. اس کا اسم منصوب ہوتا ہے لیکن تنوین نہیں لیتا. اسم منصوب ہوتا ہے لیکن تنوین نہیں لیتا. اگر اس کا اسم مفرد آتا ہے تو وہ فتح پر مبنی ہوتا ہے. اور اگر وہ مضاف بن کر آتا ہے تو منصوب بالفتحہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر وہ مفرد آئے گا، جیسے کہ یہاں پہ بأس آیا ہے، تو اس وقت ہم اس کا اعراب کیسے بتائیں گے؟ فی محلی نصب. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مبنی ہے، فتح پر مبنی ہے، تو ہم اس کو مبنی اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ فی محلی نصب. لیکن اگر وہ مضاف بن کے آتا ہے تو پھر ہم اس کو کہہ دیں گے فتح پر وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، منصوب بالفتحہ ہم اس کو کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آخری چیز کہ اس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا جی لام یا لا نفی للجنس، جو کہ پورے جنس کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے، پرزور قسم کی نفی کرتا ہے. اب آتے ہیں ہم واپس ادھر اپنے لا بأس پر. تو لا بأس بیسیکلی کیا ہو گیا؟ یہ لا جو ہے نفی للجنس ہو گیا اور بأس اس کا اسم لا ہو گیا. اب یہاں پہ آپ آگے ڈاٹس دیکھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کچھ چیز محذوف کر دی ہے، پوری بات نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے. تو یہ لا نفی
للجنس اور یہ اسم لا. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر تھوڑا مشکل لگے تو ریکارڈنگ کو، ویڈیو کو 2 بار 3 بار دیکھیں، اور سننے کے بعد پھر خود اکیلے بیٹھ کے اس کا انالیسز اپنی بک پہ کریں. اس سے پھر آپ کو اچھے سے چیز سمجھ میں آ جائے گی، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کتنی بات سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں.